الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین مسجد و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت میں ڈوب کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحبك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے ماہ رجب المرجب کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرمائی تھی. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اس ماہ مبارک کے اندر بہت بڑی بڑی شخصیتوں کا ولادت اور وصال کا دن بھی آتا ہے. اسی لیے کل کا دن جو گزرا 15 رجب المرجب، جس کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال سے نسبت ہے اور ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اہل سنت والجماعت کے اندر یہ بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ لوگ ماہ رجب المرجب کے اندر کنڈے کی نیاز کرتے ہیں، جس کے اندر کھیر پوری کا اہتمام ہوتا ہے. ان لوگوں کو بلا بلا کر کے کھلاتے ہیں اور نیاز تقسیم کی جاتی ہے. لیکن یہاں رک کر کے ایک بات عرض کر دوں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ ان کے اندر جاہلیت کی کوئی انتہا نہ رہی. میں نے ایک بات یہ بھی محسوس کی کہ لوگوں کو جس طریقے سے اہل سنت والجماعت کے اندر جو بڑی بڑی راتیں آتی ہیں، بڑے بڑے مہینے آتے ہیں، ان کی لوگوں کو کسی طرح کی کوئی جانکاری، کوئی علم ہوتا ہی نہیں. لوگ سج سور کر کے بڑی بڑی راتوں میں نکل پڑتے ہیں، مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں،
اور پھر آ کر کے اپنے گھروں پر اپنی راتوں کو گزارتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت بڑے بڑے جو دن آتے ہیں ان کے بارے میں دیکھا جائے تو کوئی علم نہیں، تو الغرض یہ کہ کسی طرح کی کوئی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کم علمی کی وجہ سے ان باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کو ان بات کی کوئی معلومات ہی نہیں ہوتی کہ آج کس کا دن ہے، کس لیے، کس کی نیاز کی جا رہی ہے، کیوں کی جا رہی ہے، ان ساری چیزوں کا کوئی ان کو علم ہوتا ہی نہیں۔ نہ ہماری بڑی نسلوں کے اندر اس بات کی کوئی جانکاری ہوتی ہے، نہ ہماری آنے والی نسلوں کے اندر اس بات کی کوئی جانکاری ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نہ بڑے لوگوں کو معلوم ہوگا تو پھر وہ بچوں کو کس طرح سے بتائیں گے۔ میں نے تو یہ بھی بات نوٹ کی ہے، اس بات کو بھی میں نے محسوس کیا ہے کہ لوگ ربیع الاول کو کیوں مناتے ہیں، 12 ربیع الاول کے دن، اس بات کو بھی اگر سروے کیا جائے تو اکثر لوگوں کو اس بات کی بھی معلومات نہیں ہوتی۔ 12ویں شریف ہے، جھنڈے لگاؤ، گھروں کو سجاؤ، بس ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ شب معراج کیوں مناتے ہیں، شب قدر کیوں مناتے ہیں، شب برات کیوں مناتے ہیں، ہماری بھولی بھالی عوام نہ اس کو جاننے کی کبھی کوشش کرتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے ماہ رجب المرجب کے اندر اکثریت کا دیکھا گیا ہے لوگ 22 رجب المرجب کو کنڈے کی نیاز کرتے ہیں اور لوگوں کو بلا بلا کر کے نیاز تقسیم کرتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ سوال کیا جائے کیوں کرتے ہو، معلوم نہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہی ساری چیزوں کو جاننے کی کوشش کرے، علماء سے رابطہ کرے، ان سے معلومات حاصل کرے۔ تو میں یہ بات کی وضاحت کر دوں کہ جو ماہ رجب المرجب کے اندر کنڈے کی نیاز کی جاتی ہے، جس کا نام کنڈے کی نیاز رکھا گیا ہے، باقی اگر دیکھا جائے تو وہ نیاز امام سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کے نام سے ہونا چاہیے، ان کے نام سے منسوب کرنے کے بعد وہ نیاز ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ماہ محرم کے اندر ہم شربت کرتے ہیں، ڈرم کے اندر کیا جاتا ہے، تو اب اس کو ہم ڈرم کا شربت نہیں کہتے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے، ان کے نام سے شربت ہے، اسی طریقے سے کہتے ہیں۔ کھچڑا اگر پکایا جائے تو پھر اس کو دیگ کے نام سے نہیں کہتے کہ دیگ کا کھچڑا ہے، نہیں، امام حسین کے نام کا کھچڑا ہے۔ تو پھر یہی ماہ رجب المرجب کے اندر اس بات کو خاص کیوں کر دیا گیا کہ اس کو کنڈے کی نیاز ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ کنڈے مٹی کے برتن کے ہوتے ہیں اور پھر اس کے اندر کھیر کو پکا کر کے اس کے اندر بھرا جاتا ہے اور پھر لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، اس لیے عوام کے اندر یہ بات مشہور ہو چکی ہے۔ اگر اس کو کنڈے کی نیاز بھی کہا جائے تو شریعت مطہرہ کے اندر اس کی کوئی قباحت نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اصل عنوان کی طرف آؤں، لوگ اس کے بارے میں اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تم ماہ رجب کے اندر نیاز کیوں دلاتے ہو؟ کیا اس بات کی دلیل کسی معتبر اور مستند کتاب سے ملتی ہے؟ کیا کسی عالم دین نے اس کے بارے میں اجازت دی ہے؟ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جس کے اندر 3 سوال یہ نکلتے ہیں کہ رجب کے کنڈوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ پہلا سوال۔ پھر دوسرا سوال یہ نکلتا ہے کہ کیا مستند علماء کرام اس کا جواز ثابت کرتے ہیں؟ تیسرا سوال یہ نکلتا ہے کہ کنڈوں کے حوالے سے بعض لوگ کیا یہ بات ٹھیک کہتے ہیں کہ کنڈوں کی نیاز شیعوں کی ایجاد ہے، اور شیعہ لوگ اس نیاز میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خوشی مناتے ہیں؟ دلیل یہ ہے کہ رجب کے کنڈے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کیے جاتے ہیں، جبکہ یہ دن تو امام جعفر صادق کے وصال کا دن ہی نہیں، 22 رجب تو ان کے وصال کا دن ہی نہیں۔
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے. تو اس طریقے سے بہت سارے سوال گردش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرونک میڈیا ہو، کسی طریقے سے بھی وہ سوال گردش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ان سارے سوالات کا خلاصہ کروں. پہلا سوال یہ تھا، ماہ رجب المرجب کے اندر کنڈے کی نیاز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ رجب کے کنڈوں کی نسبت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے. مسلمان حسب توفیق ان کے ایصال ثواب کے لیے اس کا اہتمام کرتے ہیں، جو کہ شرعاً جائز اور مستحب عمل ہے. اب تھوڑی سی حدیث مبارکہ کے بھی الفاظ سن لیں. حدیث میں ایصال ثواب کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے. صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے تو چاہیے کہ اسے نفع پہنچائے. اولیاء کرام کی بارگاہ میں ثواب کے نذرانے پیش کرنے کی ترغیب یہ علماء کرام نے بکثرت دی ہے. چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ الانتباہ فی سلاسل الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ تھوڑی شرنی پر عموماً خواجگان چشت کے نام فاتحہ پڑھے اور خدا تعالیٰ سے حاجت طلب کرے، اسی طرح روز پڑھتے رہیں. تو یہ ایک کتاب سے حوالہ ملتا ہے. اسی طریقے سے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تحفہ اثنا عشریہ میں فرماتے ہیں کہ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کی پاکیزہ اولاد کو تمام امت کے لوگ عقیدت و محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور تکوینی معاملات کو ان سے وابستہ خیال کرتے ہیں. اس لیے فاتحہ، درود و صدقات و خیرات اور نیاز نذرانہ کی کارگزاریاں لوگوں میں ان کے نام کے ساتھ رائج اور معمول بن گئی ہے، جیسا کہ دیگر اولیاء کرام کے معاملے میں یہی صورتحال ہے. اب تھوڑا سا وہابی کی کتاب سے بھی میں آپ کو حوالہ پیش کروں. وہابیوں کا بڑا پیشوا اسماعیل دہلوی جو کہ ایصال ثواب کی بھی وہ جواز کے قائل ہے، وہ بھی مانتا ہے. وہ اس کے اندر لکھتا ہے چنانچہ قل خانی کھانا کھلانے کو بدعت حسنہ کہتا ہے. اس نے اپنی کتاب کے اندر یوں کہا کہ کنواں کھدوانے، اسی طرح حدیث میں سے ثابت دوسری چیزوں اور دعائے استغفار، قربانی کے سوا تمام طریقے، قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، کھانا کھلانا سب بدعت ہے، مگر خاص بدعت حسنہ ہے. یعنی اس کو اچھی بدعت تصور کرتا ہے، جو وہابیوں کا بڑا پیشوا ہے جس کا نام اسماعیل دہلوی ہے. جیسے عید کے دن معانقہ اور نماز فجر یا عصر کے بعد مصافحہ کرنا، ان ساری چیزوں کو وہ بدعت تو کہتا ہے لیکن بدعت حسنہ کہتا ہے، یعنی اس کو صحیح تصور کرتا ہے. اپنی کتاب کے اندر وہ لکھتا ہے. تو یہ وہابیوں کی کتاب سے بھی اس چیز کی دلیل ملتی ہے. اس طریقے سے بہت ساری دلیلیں بھی ہیں. ایک آخری دلیل عرض کر دوں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ اپنی مایہ ناز تصنیف اسلامی زندگی جو کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ تحریر فرماتے ہیں کہ رجب شریف کی 22 تاریخ کو ہند و پاک میں کنڈے ہوتے ہیں، ہندوستان اور پاکستان میں. یعنی نئے کنڈے منگائے جاتے ہیں اور سوا پاؤں میدا اور سوا پاؤں شکر اور سوا پاؤں گھی کی پوریاں بنا کر کے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ خوانی کرتے ہیں. اس رسم میں دو خرابیاں پیدا کر دی گئی ہے. ایک تو یہ کہ فاتحہ دلانے والے کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ اگر فاتحہ کے اول میں لکڑہارے کا قصہ نہ پڑھا جائے تو فاتحہ مقبول نہیں، فاتحہ ہوگا ہی نہیں. یہ لوگوں کا ایک ذہن بن چکا ہے، جو لکڑہارے کی کہانی پہلے پڑھتے ہیں پھر فاتحہ دلاتے ہیں کنڈے کی نیاز پر، جو یہ غلط ہے. اور دوسری جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ پوریاں گھر سے باہر نہیں جا سکتی. یہ ہمارے اندر سنیوں کے اندر بہت بڑی خرابی ہے. بغیر نئے کنڈے کے یہ فاتحہ نہیں ہو سکتا. یہ تیسری خرابی. لوگ یہ ذہن کے اندر تصور کرتے ہیں، ہر سال نئے کنڈے منگاتے ہیں، اسی کے اندر نیاز دلاتے ہیں اور پھر لکڑہارے کی کہانی پڑھتے ہیں. اور لوگوں کو اس بات کی ایک تلقین کر دی جاتی ہے کہ بھائی نیاز باہر نہیں جائے گی، جس کو کھانا ہے یہیں آ کر کے کھا لے.
یہ تین خرابیاں اس کے اندر پیدا کر دی گئی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سارے خیال غلط ہیں. فاتحہ ہر کنڈے پر اور ہر برتن میں ہو سکتا ہے. اس کے لیے مٹی کا برتن خاص کر لینا اور پھر مٹی کے برتن کو ہر سال نیا لانا مارکیٹ سے جا کر کے، پھر اسی کے اوپر نیاز دلانا، یہ غلط بات ہے. ہاں، ایک چیز کر سکتے ہیں کہ مٹی کا برتن آپ گھر کے اندر رکھیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس گھر کے اندر مٹی کے برتن ہوتے ہیں، اللہ کے معصوم فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور پھر وہاں خیر و برکت کا نزول بھی ہوتا ہے. تو اس لیے آپ اپنے گھر کے اندر مٹی کے برتن رکھیں. روزمرہ کی زندگی میں آپ اس مٹی کے برتن میں کھانا کھائیں، لیکن اس بات کو ایک ضروری تصور نہ کرے کہ صرف 22 رجب کے دن ہی امام جعفر صادق کے نام سے جب نیاز دلائیں گے اس مٹی کے برتن میں دلائیں گے. اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھا جائے. آپ کسی بھی بزرگ کے نام سے نیاز دلانا چاہیں، آپ اسی برتن کا استعمال کریں. دوسرے بزرگان دین کا جب فاتحہ دلانا ہوتا ہے تب ہم دوسرے برتن کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب 22 رجب آتا ہے اسی دن ہم مٹی کے برتن نکالتے ہیں. تو یہ ایک غلط بات ہے اور ہمارے اندر عوامی غلط فہمیوں کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے. اس سے بچنا چاہیے. اگر کوئی منگا لے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیاز کو باہر نہیں لے جا سکتے، اس کو گھر کے اندر ہی کھائے، جہاں پکایا ہے وہیں کھائے، تو یہ بھی ایک غلط بات ہے. اس کو آپ باہر بھی لے جا سکتے ہیں. شریعت مطہرہ کے اندر اس کی کوئی قید نہیں ہے. قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کتاب میں ایک اور جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو کنڈوں کی رسم بہت اچھی اور برکت والی ہے، مگر اس تاریخ میں سے یہ قید نکال دو کہ فاتحہ کی چیز باہر نہ جائے اور لکڑی والے کا قصہ ضرور پڑا جائے. ان چیزوں کو نکال دو تو یہ مبارک چیز ہے اور برکت والی چیز ہے، اس کو ضرور کریں. لیکن دوسری چیز یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ لوگ یہی تصور کرتے ہیں کہ 22 رجب کو ہی خاص کر لیا جائے. امام جعفر صادق کے نام سے نیاز جو کنڈے کی ہوتی ہے وہ 22 تاریخ کو ہی کر لیا جائے، بس خاص ہے. تو ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن 15 رجب المرجب ہے، لیکن کسی روایت میں 22 رجب المرجب ملتا ہی نہیں. البتہ شوال کے دن میں ملتا ہے، لیکن 22 رجب کو نہیں ہے. ہاں، 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ضرور ہے. تو اگر آپ 22 رجب کو بھی اگر کنڈے کی نیاز دلائے تو اس بات کو ذہن کے اندر رکھے کہ کسی بھی بزرگ کے نام سے فاتحہ کوئی ایک تاریخ ہی مقرر کرنے کے بعد نہ دلائے. اس کو کوئی ضروری تصور نہ کرے کہ اب 22 رجب ہے 22 رجب کو ہی کریں گے. اب 15 کو کرے، 20 کو کرے، 21 کو کرے، کسی بھی دن کر سکتے ہیں. ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں آج 22 رجب ہے، امام جعفر صادق کے نام سے نیاز دلائی، اب اس کے اندر کسی دوسرے بزرگ کا نام شامل نہیں کر سکتے. اس بات کو بھی اپنے ذہن سے نکال دیجیے. اگر 22 رجب کو کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کریں. اگر آپ 15 کو نہیں کرتے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب 22 کو کریں گے تب بھی آپ کی نیاز مقبول ہے، لیکن جب 22 کو کرے تو پھر حضرت امیر معاویہ کا نام بھی ان فاتحہ خانی کے اندر جوڑ دے تاکہ دو بزرگان دین سے ان کے نام سے نیاز دلائی جائے. تو اس ماحول کو، اس رواج کو چینج کرنے کی کوشش کریں. ایک دوسرا سوال یہ ہے جس کی وضاحت کر دوں. اس طریقے سے تو بہت سارے سوال بھی ہیں لیکن چند سوال میں نے لیے ہیں. بزرگ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کی تاریخ پیدائش یا تاریخ وقت کے دن ہی ایصال ثواب کیا جائے. اس کے لیے کوئی دن مقرر کرنا نہیں ہے. ہاں، یاد رہے اس لیے اگر کر سکتے ہیں تو کریں، جو کہ میں نے اس کی وضاحت کر دی آپ کے سامنے. تیسرا سوال جو ہے وہ میں نے عرض کیا تھا کہ شیعوں کے بارے میں تھا کہ کنڈوں کی نیاز کب سے چالو ہوئی اور شیعہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کہاں سے نکلی. تو اس کے متعلق کوئی مستند حوالہ نہیں ہے، لیکن قیاس آریہ ہے جو کنڈوں کی نیاز کے مخالف ہے. وہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع کی ایجاد ہے، یعنی شیعوں کی ایجاد ہے.
اہل تشیع حضرات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خوشی میں یہ کرتے ہیں، جبکہ یہ دونوں باتیں خود ساختہ اور بے اصل ہے، اس کی دلیل کوئی نہیں۔ اہل سنت والجماعت کئی سالوں سے یہ نیاز دلائی جا رہی ہے، دلاتے آ رہے ہیں، اور اہل سنت کے جید علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ جہاں تک شیعوں سے مشابہت کا تعلق ہے تو اہل تشیع بھی رجب کے کنڈے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، شیعہ لوگ بھی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اچھا جانتے تھے اور ترغیب دیتے تھے۔ امام جعفر صادق خود ترغیب دیتے تھے کہ لوگوں کو اچھا کھانا کھلایا جائے، چنانچہ شیعوں کے ذاکر، شیعوں کا بھی ایک بہت بڑا عالم تھا جس کا نام ذاکر باقر مجلسی تھا، اس کی کتاب حلیت المتقین، جس کا اردو ترجمہ مقبول احمد نے کیا ہے، ان لوگوں کا ہی ایک عالم دین ہے، اس نے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو کے اندر۔ وہ باقر مجلسی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کو نقل کر کے اپنی کتاب حلیت المتقین میں لکھتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اکثر عمدہ روٹیوں، نفیس فرینی اور لذیذ حلووں لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ جب خدا ہمارے لیے فراخی کرتا ہے تو ہم بھی فراخ دلی سے لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور جس وقت کم میسر آتا ہے اس وقت ہم بھی کفایت برتتے ہیں۔ اور پھر لکھتا ہے امام جعفر صادق کا ہی فرمان موجود ہے کہ عمدہ کھانا پکاؤ، اپنے یاروں دوستوں کو بلاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھلاؤ۔ تو کنڈوں کے جواز پر کلام کرتے ہوئے شیعوں کا ذاکر آغا محمد مدثر بھی لکھتا ہے کہ وہ تو بہت ساری ڈیٹیل ہے اور وقت میں گنجائش نہیں ہے، تو الغرض یہ کہ شیعوں کی کتاب سے بھی اس چیز کی دلیل ملتی ہے کہ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نیاز دلانے کو جائز تصور کرتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کے نام سے بھی نیاز دلاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ امام جعفر صادق کے نام سے جو نیاز دلاتے ہوں وہ دراصل امام جعفر صادق کا نام نہیں ہے بلکہ امیر معاویہ کے نام سے دی جاتی ہے، اور پھر یہ کہے کہ شیعوں سے مشابہت کرتے ہو، تو اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ حوالہ کافی ہے۔ شیعہ لوگ خود امام جعفر صادق کے قول کو نقل کرتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آپ لوگ ایک چیز یہ بھی ذہن کے اندر نوٹ کرتے ہوں گے، یار ہمارے میں سے کون ایسی باتیں کرتا ہے کہ مولانا یہ ساری چیزیں نکال کر کے بیٹھتے ہیں جمعہ کے اندر، پھر ان لوگوں کا رد کرتے ہیں اور اپنی دوسری کتابوں اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے، پھر ان لوگوں کی کتابوں سے دلیل لاتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، لوگوں کو ایک منٹ نہیں لگتی ہے ان لوگوں کا بیان سن کر کے بھٹکتے ہوئے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، پھر ان کی کلپیں، ان کے آڈیو اور پھر ان کے ویڈیو، ان کی تقریریں، ان کے بیانات سنتے ہیں اور پھر اپنے عقیدے کو گمراہ کر بیٹھتے ہیں، اپنا ایمان عقیدہ خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو تازہ بنائے اور مضبوط بنائے، تاکہ ہماری عوام کبھی بھی بھولی بھٹکی نہ ہو، کبھی بھی بھولی بھٹکی نہ بنے، بھٹکنے کے عادی ہی نہ بنے، فوراً ان کو جمعہ کے تقریر اور جمعہ کے خطابات یاد آ جائے، نہیں مولانا نے ایسا کہا تھا، ان کی بات غلط ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی ایسی باتوں کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائے رکھیں اور اپنی اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم و دائم رکھیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعائے مالک و مولا ہمیں تا قیامت تک اہل سنت والجماعت اور مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کثیر کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی لغزش یا خامی ہو، اللہ اپنے پیارے حبیب کی نالین کے صدقے میں اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے اپنے گھروں کے اندر 15 رجب المرجب کو
امام جعفر صادق کے نام سے نیاز نہیں دلائی، ان سے گزارش کروں گا کہ 22 رجب کو ضرور دلائے اور آئندہ سال سے 15 رجب کو بھی دلانے کی کوشش کرے۔ اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات کھڑے ہو کر اپنے صفوں کو درست کر لیں۔